اهدنا الصراط المستقیم۔ ناظرین، آج کے محفل کا سوال ہے، شیخ محترم اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عام طور پر جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو ایک بڑی اکثریت ہمارے اس خطے کی، جس کو ہم بر صغیر کہتے ہیں، ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یا سلف صالحین کا اس حوالے سے عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمان کے اوپر کرسی ہے، اس کرسی کے اوپر عرش ہے، اور اس عرش پر اللہ تبارک و تعالی جیسے اس کے شایان شان ہے وہ مستوی ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں کئی بار ذکر ہوئی ہے، ثم استوى علی العرش یا الرحمن علی العرش استوى۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ مختصر سی ویڈیو میں ہم ساری تفصیلات نہیں بیان کر سکتے، لیکن ایک واقعے سے ہم اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ایک پیمانہ یا ایک ایسا جواب امت کے حوالے کیا ہے جس کے بعد کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی جو احد کے آس پاس میں بکریاں چرایا کرتی تھی۔ تو ایک دن اتفاق سے وہ بکریاں چرا رہی تھی اور بھیڑیا آ کر ان بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری اٹھا لے گیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت معاویہ نے خود اس سے پوچھا، یا بعض کہنے کے مطابق اس نے آ کر بتایا کہ اے میرے آقا، اس طرح سے یہ حادثہ ہوا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو میں بھی ایک انسان ہوں، انسان ہونے کے ناطے مجھے بھی غصہ آیا، اور میں نے اس غصے میں ایک زوردار تھپڑ اس لڑکی یا اس لونڈی کے منہ پر میں نے مارا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت معاویہ کو احساس ہوا کہ میں نے شاید اس کے ساتھ غلط کیا ہے، کیونکہ ایک بھیڑیا جب بکری کے ریوڑ پر حملہ کرتا ہے تو ایک عورت ذات کتنا کچھ اس کو بچا سکے گی، اس کے بس میں نہیں ہے۔ ہاں، بھگا سکتی ہے، تھوڑا بہت کوشش کر سکتی ہے، لیکن بہرحال اگر وہ ایک خونخوار جانور ہے، یہ اگر کچھ کرنے کے لیے جائے تو عین ممکن ہے کہ وہ خود اس کی زد میں آ جائے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ میں نے جس زوردار تھپڑ میں نے اس کو مارا ہے تو وہ غلط کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی اس غلطی کا انہوں نے اعتراف بھی کیا اور کہا کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور خود کہا کہ افلا اعتقها، کیا میں اس کو آزاد نہ کروں؟ یعنی میری یہ بے چینی تبھی ختم ہو سکتی ہے جب میں اس کو آزاد کروں، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأْتِنِيهَا بِهَا، تم اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لونڈی کو لے کر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہی سوال ہے۔ اور عام طور پر جب اس طرح کے سوالات لوگ پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار دنیا چاند تک پہنچ گئی، ابھی تک تم خالی یہی سوالات کرتے ہو کیا؟ نہیں بھئی، یہ سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور اس سوال کی جواب کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مومن قرار دیا۔ تو پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو ایک روایت کے مطابق
قالت فی السماء، اور ایک روایت میں فاشارت الی السماء، آسمان کی طرف اس نے اشارہ کیا. پھر پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعتقها فانها مؤمنہ، اے معاویہ تم اس کو آزاد کر دو، جو تم نے ارادہ کیا ہے آزاد کرنے کا، بالکل اس کو آزاد کر دو، یہ ایک مومن خاتون ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اس بارے میں کچھ بات کریں کہ اللہ کہاں ہے، تو ہمارا جواب عین اس نبوی طریقے کی جو تصدیق کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، یہی جواب ہونا چاہیے. باقی رہا یہ جواب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی کے اعتبار سے، تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی نہیں ہے، اور کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخفی نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے. لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اس کے شایان شان ہے، وہ عرش پر مستوی ہے. ہمیں یہی جواب دینا چاہیے. ہمارا جواب تفصیل کے ساتھ اگر کوئی کہیں بات ہو رہی ہو سمجھنے سمجھانے کی تو ایک الگ بات ہے، ورنہ مجرد سوال این اللہ، اللہ کہاں ہے، تو یہ جواب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ ہمارا جواب ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ آسمانوں پر عرش پر مستوی ہے. اور اس عرش پر مستوی کا کیا معنی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ہم اپنی کسی ایک ویڈیو میں اس کی وضاحت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صحیح ایمان، صحیح عقیدہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.